السلام علیکم، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج 13 جنوری بدھوار سن 2021۔ رانا ثناء اللہ نے ایک بڑا اعلان کیا ہے کہ جو لانگ مارچ ہے پی ڈی ایم کا وہ اسلام آباد کی طرف ہوگا اور وہیں پر ہوگا جہاں عمران خان صاحب نے دھرنا دیا تھا۔ لانگ مارچ کے بعد ہم جائیں گے، یعنی وہ ڈی چوک پر بیٹھیں گے آ کے۔ تو وہ جو ایک کنٹروورسی شروع ہوئی تھی مولانا فضل الرحمان کے بیان سے، جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم پنڈی جائیں گے اور جی ایس کیو کے سامنے احتجاج کریں گے، جب ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ کہا کہ وہ آئیں گے ہم ان کو چائے پلائیں گے، اور پھر اس کے جواب میں مولانا نے کہا کہ یہ تو زیادتی ہے کہ آپ ہمیں چائے پلائیں، خود تو آپ پیزیں کھائیں اور ہمیں صرف چائے پلائیں۔ تو اسی وقت اندازہ ہو گیا تھا کہ کچھ نہ کچھ بیہائنڈ دا سین جو گفتگو چل رہی ہے اس کا کوئی نتیجہ نکل آیا۔ اب یہ سارا کیسے ہوا کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ اب اسلام آباد کی طرف جا رہی ہے، دھرنے کی طرف جا رہی ہے؟ تھوڑا سا اس میں ڈگ آؤٹ کیا تو پتہ یہ چلا کہ سیاست جو روایتی سیاست ہمیشہ چلتی ہے پاکستان میں، بالآخر اسی نے ہی وہی ہوا ہے اب۔ اور شاہد خاقان عباسی کا جو دورہ امریکہ تھا بظاہر، اس نے لندن میں جو ان کی ملاقات ہوئی نواز شریف صاحب سے رپورٹڈلی، اس کے بعد اس میں جو گفتگو ہوئی، ہمیں یہ اطلاعات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون اس بات پر آمادہ ہو گئی ہے کہ وہ اب جو احتجاج ہوگا وہ فوج کے خلاف نہیں ہوگا، اور فوج جو ہے اس کے بدلے میں انہیں کیا ملے گا، ایک بڑا سوال ہے۔ اس کے بدلے میں انہوں نے گارنٹیز مانگی تھیں، انہوں نے کہ جو اگلا آنے والا الیکشن ہے وہ فری اینڈ فیئر ہونا چاہیے، یہ ان کو گارنٹی دے دی گئی ہے کہ آنے والا الیکشن فری اینڈ فیئر ہوگا۔ یہ انہیں کہا گیا کہ آپ سسٹم کے باہر رہنے کی بجائے سسٹم کے اندر آ کے آپ ریفارمز کی بات کریں۔ اگر آپ نے کوئی الیکٹورل ریفارمز کرنی ہے، آپ نے کچھ اور کرنا ہے، نیب کے قوانین تبدیل کرنے ہیں، جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو کریں، ریفارمز کریں، گورنمنٹ کے ساتھ مل کر کریں، تو لیکن سسٹم کے اندر رہیں۔ تو جناب اب اگلا جو ٹینیور ہے، وہ جو اپوزیشن کہہ رہی تھی ووٹ کو عزت دو اور ہم گرا دیں گے، ہم نہیں چلنے دیں گے، وہ معاملہ ختم ہو گیا۔ شاہد خاقان عباسی صاحب جو بظاہر اپنی بیمار ہمشیرہ سے ملنے گئے تھے، لیکن وہ اپنے بیمار قائد سے ملے اور ان کی بیماری کا تدارک انہوں نے کیا ہے، اور اب یہ جو سمجھوتا جو آلموسٹ ایک ایگریمنٹ ہوا ہے، اس میں اب اپوزیشن اس طرح کا احتجاج نہیں کرے گی جس طرح پہلے احتجاج ہو رہا تھا۔ تو اب یہ احتجاج اسلام آباد میں ہوگا، اس کا رخ سویلین گورنمنٹ کی طرف ہوگا، اور جو بات کی جا رہی تھی پاکستان کے اداروں کے خلاف، وہ معاملہ جو ہے وہ اب اٹ ہیز کم ٹو این اینڈ۔ یہ شاہد خاقان عباسی صاحب کا جو مشن تھا وہ کامیاب ہوا۔ تو اب ایک بڑا سوال یہ ہے کہ وہ جو سارا نعرہ تھا ووٹ کو عزت دو، وہ جو کہا جا رہا تھا کہ وہ سلیکٹرز ہیں اور وہ سلیکٹڈ ہے، وہ ساری کی ساری کہانی ختم ہوگی۔ اور اس سی بی ایم یہ رہا کہ جو پچھلے 2-3 جلسے تھے کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کے طور پر، جس وقت نیگوسیشنز چل رہی تھیں، تو اس وقت نواز شریف صاحب نے جلسوں سے تقریر نہیں کی، آج لورا لائی میں بھی تقریر نہیں کی، مالاکنڈ میں بھی انہوں نے تقریر نہیں کی، اور آگے جو فیوچر ہے اس میں اول تو نواز شریف صاحب تقریر نہیں کریں گے، اور اگر تقریر کریں گے تو اس میں وہ اسٹیبلشمنٹ کا نام لیں گے، اس میں وہ سلیکٹرز کا نام لیں گے، یعنی ورڈ یوز کریں گے، لیکن نہ فوج کے سربراہ کی بات کریں گے، نہ آئی ایس آئی کے سربراہ کی بات کریں گے، نہ اداروں کی بات کریں گے۔ تو یہ ایک جو معاملہ ہے یہ طے ہوا ہے۔ اب جہاں تک ہے احتساب کے مقدمات کی بات، تو اس میں کسی طرح کا کوئی معافی کا اعلان نہیں ہوگا۔ پروسیکیوشن جو ہے اس میں نواز شریف صاحب اور ان کے ساتھی، ان کے جو وکلاء ہیں، وہ پروسیکیوشن کو سلو کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ ان مقدمات کے فیصلے نہ ہو سکیں۔ تو یہ ایک ایسی خبر ہے، جو لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم فوج کا کردار یا اسٹیبلشمنٹ کا کردار ختم کرنا چاہتے ہیں سیاست میں، اور اسی لیے ہم نے کیمپین چلائی ہے، ان کی جو ان کا جو اختتام ہے وہ اسی طرح سے ہوا ہے کہ وہ وہیں پر جا کر، اسی دکان پر جا کر انہوں نے گفتگو کی ہے، اور وہاں سے ہی جا کے اپنی بیماری کا انہوں نے علاج لیا ہے۔ اور اب آنے والے دنوں میں آپ دیکھیے گا کہ جو لیڈران ہیں وہ بڑے بڑے جلسوں میں نہیں جائیں گے،
سینٹ کا الیکشن ہوگا، بھرپور انداز میں ہوگا، اور اس میں اب کوشش یہ کی جا رہی ہے اگلے مرحلے میں کہ سینیٹرز جو ہیں وہ اس میں مسلم لیگ نون کو کچھ حصہ مل سکے، JUIF کو کچھ حصہ مل سکے۔ تو اب کہانی جو ہے وہ اس طرف چل نکلی ہے، وہ جو ایک احتجاجی سیاست، مارا ماری، جاوے جاوے آوے آوے، وہ بہرحال اس کا ایک اب خاتمہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آنے والے وقتوں میں۔ دوسری جو اہم ڈیولپمنٹ ہے وہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس تھا، جس میں لاہور ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں ان کی تعیناتیوں کے حوالے سے بھی بات ہونی تھی۔ ایک لسٹ تھی 16 ممبرز کی جو لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے آئی تھی، لیکن جوڈیشل کمیشن میں بڑے اس میں کچھ ایسے نام تھے جن میں بڑے اعتراضات تھے، 11 نام ایسے جن پر اعتراض ہوا، اور پھر اس کے بعد چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سے، انہوں نے پھر اس لسٹ کو وڈرا کیا۔ اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کچھ ایسے نام تھے جن پر بہت زیادہ اعتراضات تھے، ان کے اوپر کہانیاں کرپشن کی چل رہی ہیں، لیکن نہ جانے کیوں ان کے نام جو لاہور سے لسٹ آئی اس سے نہیں نکالے جا رہے تھے، اور بالآخر ان ناموں کو اب وہ ساری کی ساری جو لسٹ ہے اس کو وڈرا کر لیا گیا۔ اور یہ ایک اس میں جسٹس عمر عطا بندیال کا جو رول ہے وہ بہت اہم ہے، کیونکہ وہ پنجاب لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی رہے۔ تو جسٹس گلزار صاحب نے ان کی ان پٹ جو ہے جب لی، تو اس میں جو انویسٹیگیشنز ہوئی تھی اس کے جو نتائج تھے اس کے مطابق بہت سارے لوگ ایسے تھے جو ڈیزرو نہیں کرتے تھے جج بننا، لیکن ان کے نام تھے لسٹ میں۔ تو جسٹس عمر عطا بندیال پٹ ہز فٹ ڈاؤن، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم بالکل ایسا کچھ نہیں کریں گے جس سے عدلیہ کا وقار ختم ہو، جس سے جو سینکٹٹی ہے ادارے کی اس پر کوئی دھبا لگ سکے۔ تو عمر عطا بندیال صاحب، کریڈٹ گوز ٹو ہم فار ڈوئنگ دیٹ، اور اس میں جسٹس گلزار صاحب نے پھر اب اپنا جو انہوں نے فیصلہ کیا، اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ کے چیف جج صاحب نے اس کو واپس لے لیا، اور اب وہ معاملہ پھر وہیں کا وہیں لٹکا ہوا ہے۔ بڑی افسوسناک بات ہے کہ اپنے دوستوں ساتھیوں کو جج بنوانے کے لیے، یا ایسے لوگوں کو جو متنازع ہیں ان کو جج بنوانے کی اتنی ضد کی ہوئی ہے لاہور ہائی کورٹ نے کہ معاملہ جو ہے وہ لٹکا ہوا ہے، وہ اسامیاں خالی ہیں، اور اب پتہ نہیں وہ لسٹ دوبارہ پھر اب کب بنے گی اور پیش ہوگی جوڈیشل کمیشن میں۔ تو دوستو ساتھیو، اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جلد آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا اور اپنے ساتھیوں کا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔